السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو حجر اسود کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ جنت کا پتھر ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مسجد حرام میں نہایت محترم اور بابرکت اور فضیلت والی چیزوں میں سے ایک چیز حجر اسود ہے، جو کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ یہیں سے بیت اللہ کے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور یہیں طواف ختم ہو جاتا ہے۔ بعض احادیث میں اس کے لیے رکنے یعنی کنارے یا کونے کا لفظ آیا ہے، بعض میں اسے حجر یعنی پتھر کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں اسے حجر اسود یعنی سیاہ پتھر کہا گیا ہے، اور عام طور پر یہی معروف بھی ہے۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے بلکہ جنت کا پتھر ہے، اور جنت کے پتھروں میں سے بھی سب سے اعلیٰ قسم کے پتھر یعنی یاقوت کی ایک قسم ہے۔ حجر اسود جنت کا یاقوت ہے۔ ابتدا میں یہ نہایتی روشن اور دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ فرماتا تو مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ اس سے روشن ہو جاتا۔ اس کی تیز روشنی کے سبب کوئی اسے نگاہ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ چونکہ اسے دنیا میں لوگوں کے درمیان رہنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی ختم فرما دی اور اسے بے نور کر دیا۔ بعض احادیث میں یہ صراحت بھی آئی ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اسے بے نور اور سیاہ کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حجر اسود کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں: حجر اسود جنت سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: حجر اسود کے پتھروں میں سے جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: بے شک رکن مطلب حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے دو یاقوت قیمتی پتھر ہیں، اللہ نے ان کا روشنی ختم فرما دی۔ اگر وہ ان کی روشنی ختم نہ فرماتا تو یہ دونوں پتھر مشرق سے مغرب کے درمیان کو روشن کر دیتے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں: اگر جاہلیت کی گندگی پتھر یعنی حجر اسود کو نہ پہنچتی تو جو آفت رسیدہ بھی اس کو چھوتا وہ شفا پا جاتا، اور زمین میں جنت کی چیزوں میں سے اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حجر اسود کی سفیدی۔ احادیث میں آیا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو نہایت ہی سفید تھا، دودھ و برف کی سفیدی بھی اس کے مقابلے میں کم تر تھی۔ پھر بنی آدم کے گناہ، کفر و شرک کی گندگی کے سبب یہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حجر اسود جنت سے اترا اور اس حال میں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک روایت میں اسے برف سے زیادہ سفید کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: حجر اسود ابتدا میں برف سے زیادہ سفید، یہاں تک کہ بنی آدم کے خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ گناہوں سے بندہ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے حجر اسود کی سیاہی سے اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ پتھر جیسی سخت چیز پر انسان کے گناہ اثر انداز ہوتے ہیں تو انسانوں کا دل کیوں اس سے متاثر نہ ہو اور سیاہ نہ ہوگا؟ وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے۔ حجر اسود کب نازل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے معقول ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم حضرت آدم کے ساتھ ہی جنت سے اترے تھے۔ حضرت آدم نے انہیں دیکھا تو انہیں پہچان کر سینے سے لگایا اور ان سے انس حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ یہ حجر اسود آسمان سے اترنے کے بعد جبل ابی قبیس مسجد حرام سے متصل ایک پہاڑ پر روشن چمکتا ہوا 40 سال تک رہا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تو اسے وہاں رکھ دیا گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جبل بن قیس میں محفوظ کر دیا۔
ایک اور روایت میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت اسے زمین پر اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہوئے حجر اسود کی جگہ تک پہنچے تو حضرت اسماعیل سے کہا کہ ایک پتھر لے آؤ تاکہ میں اسے اس جگہ رکھ دوں، جو لوگوں کے لیے طواف کی علامت بن جائے کہ وہ اس جگہ سے طواف شروع کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی میں پتھر کی تلاش کے لیے نکلے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لے کے اترے۔ ادھر جب حضرت اسماعیل وادی سے ایک پتھر لے کر آئے تو دیکھا وہاں ایک پتھر لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جس نے مجھے نہ تمہارا محتاج بنایا اور نہ تمہارے پتھر کا، جبرائیل اسے لے کر آئے ہیں۔ روز محشر حجر اسود کی گواہی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیامت سے قبل دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور روز قیامت اس طرح حاضر ہوگا کہ اسے اللہ کی طرف سے گواہی مل چکی ہوگی، مطلب بولنے کی طاقت مل چکی ہوگی، اور یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے دنیا میں بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اس کو قیامت کے دن ضرور اس طرح اٹھائے گا کہ وہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا، اور جن لوگوں نے حق کے ساتھ اس کا احترام کیا ان کی گواہی دے گا، دعاؤں کی قبولیت اور آنسو بہانے کی جگہ۔ حجر اسود کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو چھوٹے گناہوں کا کفارہ اور معافی کا ذریعہ ہے، نیز یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک روایت اس طرح نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دونوں ہونٹ اس پر رکھ کے بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر پیچھے مڑے تو دیکھا کہ عمر بن خطاب بھی رو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمایا، اے عمر، یہاں آ کر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک بار حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہا تھا، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں رسول پاک کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ سب کا اختیار، چاہے وہ پتھر ہو چاہے کچھ ہو، سب کا اختیار میرے رب کے پاس ہے، اس کی سب چیزوں کی کرامت اللہ کے پاس ہے۔ جزاک اللہ۔